بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کئی دن سے درود شریف کی آپ سے بات ہی نہیں ہوئی، ایسا لگ رہا ہے۔ حالانکہ اتنے سارے بیانات وغیرہ سب وہ ذکر و درود پر ہوتے تھے، اب خیر سب بیانات تو آپ تک نہیں پہنچے ہیں، دھیرے دھیرے پہنچیں گے انشاءاللہ۔ میں نے بول دیا ہے کہ سب کو ایڈٹ کر کے ایک ایک کر کے سارے بیانات کو امت تک پہنچایا جائے، تو آپ ان کی قدر کریں گے، مجھے امید ہے۔ بزرگوں، اگر بات کی جائے درود شریف کی، دیکھیں درود شریف سرمایہ حیات تو ہے ہی، دنیا اور آخرت کی ضیاء اور دنیا اور آخرت کا نور تو ہے ہی، دنیا آخرت کے مسائل کا حل تو ہے ہی۔ درود شریف اپنی ہر بگڑی کو سلجھوانے کا ذریعہ تو ہے ہی، لیکن درود شریف ایک ایسی چیز بھی ہے جس کو اہل اللہ سید الاذکار کہتے ہیں۔ جتنے بھی اولیاء، اتقیاء، اہل اللہ، جتنے بھی مشائخ ہوئے ہیں، آپ ان میں سے کوئی ایک آدھ ایسا دکھا سکتے ہیں مجھے جن کا رشتہ درود شریف سے نہ رہا ہو؟ جتنے بھی اہل اللہ ہیں، جتنے بھی اللہ والے ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، اتقیاء ہیں، جتنے بھی مشائخ ہیں، ان میں سے کوئی ایک آدھ ایسا دکھا سکتے ہیں جن کا رشتہ درود شریف سے نہ ہو؟ فلاں کتب، فلاں غوث، فلاں ابدال، فلاں اللہ والے، فلاں بزرگ، فلاں، کوئی ایک آدھ دکھائیے مجھے جن کا تعلق درود شریف سے نہ ہو اور وہ ان مقامات کو پہنچ گئے ہوں۔ یہ اولیاء، اتقیاء، اہل اللہ، مشائخ، بزرگان دین کی بات کرنا تو ذرا چھوٹے سے منہ سے بڑے لوگوں کی بات کرنے جیسا ہو گیا۔ میں بات کرتا ہوں عامت المسلمین کی۔ مجھے آپ عامت المسلمین میں سے کوئی ایسا دکھا سکتے ہیں جو درود شریف نہ پڑھتا ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نہ بھیجتا ہو، چاہے وہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتا ہو، چاہے وہ نماز میں اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید کہتا ہو، چاہے یہیں تک محدود ہو، نماز میں بھیجے جانے والے درود اور بھیجے جانے والے سلام تک وہ محدود ہو، چاہے وہ یہیں تک محدود ہو، لیکن رشتہ ہر ایک شخص کا درود کے ساتھ ہے، ہر ایک شخص کا سلام کے ساتھ ہے، اور جو جتنا بڑا ہے اس کا درود بھی اتنا کثیر ہے، جو جتنا بڑا ہے اس کا درود بھی اتنا کثیر ہے۔ محترم، ایک بات اور عرض کروں، ایک بات اور سنیے، اس سب سے ہٹ کر ایک اور جملہ سنیے۔ آپ جتنا بڑا بننا چاہتے ہیں اتنا کثرت درود کیجیے۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، اس جملے کو یاد رکھیے گا۔ آپ جتنا بڑا بننا چاہتے ہیں اتنا کثرت درود کیجیے۔ آپ کا درود اللہ رب العزت کی نصرت و کرم و فضل و عنایت سے آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دے گا انشاءاللہ۔ آپ کا درود آپ کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر آسمان کی کمال بلندیوں تک پہنچا دے گا۔ میرے ان جملوں کو یاد رکھنا۔ اللہ رب العزت نے چاہا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جانے والا درود اور سلام ہر بلندی، ہر ترقی، ہر عروج، ہر کمال کا سبب ہے، ہر کمال کا باعث ہے۔ مجھے لوگ بتاتے رہتے ہیں، چونکہ میں دیکھتا رہتا ہوں لوگوں کو۔ ایک صاحب میرے پاس آئے اور دوسرے علماء کرام کے ساتھ تھے اور اسی صف کے افراد میں سے تھے، پہلے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان سے۔ میں ہمیشہ ان کو دیکھا کرتا، اس شخص کی بات کچھ الگ ہی نظر آتی ہے۔ اس شخص کی بات کچھ الگ ہی نظر آتی ہے۔ اب بات نہ وہ اپنی کھولتے تھے، نہ ہمارے پاس اتنی فرصت ہوتی تھی کہ ہم ان سے تھوڑا سائیڈ میں بیٹھ کر اسپیشلی انہی سے بات کر لیں۔ لیکن اس بار کچھ ایسی نوبت آئی کہ یہ بیان جب اپنے وقت پر ختم ہوا تو اگلی نشست جو تھی اس میں اور اس بیان کے ختم میں تھوڑا سا وقفہ تھا۔ ان حضرات نے چاہا کہ جی آپ تھوڑی دیر آرام کر لیں۔ میرے ساتھی اللہ انہیں جزائے خیر دے، وہ میرے آرام کا بڑا خیال رکھتے ہیں، جس کی مجھے ضرورت بھی ہوتی ہے، کیونکہ میں بولتے بولتے اور سفر اور بولنا میں اس میں تھک جاتا ہوں۔ تو میرے ساتھی میرا اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اللہ اس کا انہیں بہترین اجر عطا فرمائے۔ اسی اثناء میں بہرحال کچھ موقع ان کے ساتھ گزارنے کا ملا، تو انہوں نے مجھے بتایا میں اتنا قرآن روزانہ پڑھتا ہوں، یعنی ایک ہفتے میں میرا قرآن پورا ہو جاتا ہے، اور ایک درود شریف کی مناسب بڑی خوبصورت تعداد بتاتے ہوئے انہوں نے کہا میرا روزانہ کا درود شریف اتنا ہوتا ہے، اور فلاں اذکار و اعمال وہ اتنے اور اتنے اور اتنے ہوتے ہیں۔ میں نے ان کو کہا، میں نے کہا میں ہمیشہ جب بھی یہاں آتا تھا آپ کو دیکھتا تھا کہ آپ کے یہ اعمال و اذکار محسوس ہوتے تھے، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کون سے اعمال ہیں آپ کے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہفتے میں قرآن پورا ہو جاتا ہے، اور درود شریف کی ایک بہت بڑی تعداد، اور بعض کچھ اور اذکار و اعمال بھی۔ میں نے کیا کہا ہے، جتنی زیادہ بلندیاں، جتنی زیادہ ترقیاں چاہیے، اتنا زیادہ درود پڑھو، اتنا زیادہ سلام پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر آدمی، ہر مسلمان درود بھیجتا ہے، ہر آدمی سلام بھیجتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جب آپ تشہد پڑھتے ہیں، تحیات پڑھتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر شخص پڑھتا ہے، اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا سلام بھیجنے سے، یہ مزید کہتا ہے اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیٹ نہیں بھرتا اس کا سلام بھیجنے سے، تو پھر یہ درود بھی بھیجتا ہے۔ ہر مسلمان کا کام ہے۔ نتیجہ سنیے، اب نتیجہ سنیے۔ آپ ایمان والے اور غیر ایمان والے میں اتنا واضح فرق دیکھتے ہیں کہ جو غیر صاحبان نظر بھی ہوتے ہیں، جو غیر صاحبان نظر ہوتے ہیں، ارے میں کھل کر کہوں جو غیر ایمان والے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی ایمان والوں کی ظاہری شکل کو ہی دیکھ کر بتا دیتے ہیں یہ بندہ مسلمان ہے۔ اتنا واضح فرق ہوتا ہے ایک ایمان والے اور ایک غیر ایمان والے میں۔ ایمان والا کچھ نہ صحیح،
کچھ نہ کچھ تو ذکر الہی و ذکر رسول کرتا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ نہ کچھ تو ذکر الہی و رسول کرتا ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ پڑھتا صحیح وہ لاکھوں میں درود، نہ پڑھتا صحیح وہ لمبی لمبی تسبیحیں، نہ بھیجتا ہو وہ کروڑوں میں سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن کچھ نہ کچھ مقدار 10 20 50 40 مرتبہ تو گناہگار انسان بھی کر لیتا ہے ہر نماز میں۔ ارے فجر میں آپ نے سنتوں کی دوسری رکعت میں تشہد پڑھا، سلام بھی بھیجا، آگے چل کر درود ابراہیم کی شکل میں درود بھی بھیجا۔ فرضوں کے تشہد میں آپ نے یہی عمل دہرایا۔ اگر علاوہ کی ایک بار کی بھی آپ کو افسوس کہ اگر توفیق نہیں ہے، نعوذ باللہ من، تو کم سے کم 2 مرتبہ تو کر لیا۔ ظہر کی نماز میں پہلی جب سنتیں آپ پڑھ رہے تھے، تشہد کے لیے دوسری رکعت میں بیٹھے تو آپ نے تشہد پڑھتے ہوئے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھا، اور چوتھی رکعت میں جب بیٹھے آپ نے درود بھیجا۔ فرضوں میں آپ نے یہی کیا، اگلی سنتوں میں آپ نے یہی کیا، پھر آپ نے نوافل میں یہی کیا، آپ نے عصر میں یہی کیا، آپ نے مغرب میں یہی کیا، آپ نے عشاء میں یہی کیا، آپ نے تہجد میں یہی کیا۔ ہاں بتائیے ذرا کتنا ہو گیا؟ یہ ان لوگوں کی سنا رہا ہوں جو بالکل ایک مرتبہ بھی علاوہ ٹائم میں درود نہیں بھیجتے، علاوہ ٹائم میں ایک مرتبہ بھی سلام نہیں بھیجتے، حالانکہ بہت بڑی کم نصیبی اور بہت بڑے افسوس کی بات ہے۔ جو ایک مرتبہ بھی علاوہ نہیں بھیجتے وہ کم سے کم نماز میں تو درود بھی بھیجتے ہیں اور سلام بھی بھیجتے ہیں۔ ہماری نماز تو مکمل ہی نہیں ہوتی اس وقت تک جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام نہ بھیجیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک درود نہ بھیجیں، جب تک نماز ہماری تو مکمل نہیں ہوتی۔ ظاہر بات ہے، ہماری نماز الگ تھوڑی ہے، جو آپ کی وہی ہماری ہے نا۔ بزرگوں، جتنا عروج چاہتے ہو اتنا کثرت سے درود پڑھو۔ اب آ گئی بات مسائل کی۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے مسئلے ہمارے مسئلے ہمارے مسئلے۔ میں کہتا ہوں جتنا بڑا مسئلہ ہو اتنا کثرت درود کرو، جتنا بڑا مسئلہ ہے اتنی تعداد درود کثیر ہو، جتنا مسئلہ بڑا ہے اتنی درود شریف کی تعداد کثیر ہو۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ، میں بے شمار تجربوں کے بعد بڑی ذمہ داری سے آپ کو یہ باور کرا رہا ہوں، درود شریف پڑھنے والا جلد یا بدیر، یہ مرضی ہے مولا، مایوس نہیں ہوتا۔ جلد یا بدیر منزل کو پہنچ ہی جاتا ہے۔ میں نے ایسے مسئلے حل ہوتے دیکھے ہیں لوگوں کے، میں خود بھی تعجب میں پڑ جاتا ہوں، اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا اس کا، یہ تو ہونا ہی نہیں تھا، ظاہری طور پر تو یہ ہونا ہی نہیں تھا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہ بھی کر لیا، وہ بھی کر لیا، یہ وظیفہ کر لیا، وہ وظیفہ کر لیا۔ پھر ہم کہتے ہیں اب جب چاروں طرف سے مایوس ہو گئے ہو، اب درود شریف پر آ جاؤ، درود شریف ایک جمالی عمل ہے، لیکن دھیرے دھیرے انسان ہر پڑھنے والے لمحے کے ساتھ اللہ کے فضل اور نصرت اور کرم سے اپنی منزل مقصود اور مطلوب تک پہنچتا جاتا ہے۔ انسان اپنی منزل مقصود و مطلوب تک پہنچتا جاتا ہے، اس کو جو مطلوب ہوتا ہے دھیرے دھیرے اپنے مطلوب تک پہنچتا جاتا ہے، اس کو جو مقصود ہوتا ہے دھیرے دھیرے اپنے مقصود تک پہنچتا جاتا ہے، اس کی جو منزل ہوتی ہے دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف پہنچتا جاتا ہے۔ میاں آپ نے سمجھا کیا ہے درود شریف کو؟ وہ کتنا عظیم عمل ہوگا، وہ کتنا بڑا کام ہوگا جس کو عرش پر اللہ رحمان خود اپنے محبوب علیہ السلام پر بھیجتا ہو، وہ کتنا عظیم عمل ہوگا جس کو تمام مومنین
اس اعتراف کے ساتھ درود بھیجتے ہیں کہ ہماری بساط اتنی نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں یا اللہ آپ ہماری طرف سے درود نازل فرمائیے، سلام نازل فرمائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد، اللہ آپ درود نازل فرمائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہماری بساط نہیں ہے یا اللہ، تو ہمارا درود ایک ہی بار میں دونوں جگہ پہنچتا ہے، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، پہلے اللہ رب العزت کے حضور پہنچتا ہے اور پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہنچتا ہے، ایک ہی ساتھ میں دونوں جگہ پہنچ رہا ہے۔ کتنا عظیم عمل ہے، کتنا عظیم عمل ہے۔ آؤ دوستو درود شریف سے رشتہ داری جوڑ لیں۔ درود سے اپنے رشتے کو مضبوط قائم کر لیں۔ کریں گے؟ میرے لیے بھی دعا کریں، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچائیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ یہ پیغام ایک بہت خوبصورت صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم۔